بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام، قصص الانبیاء۔ آپ کا نام و نسب۔ تورات میں آپ کا عبرانی زبان میں نام خنوخ لکھا ہے، جس کو عربی میں اخنوخ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو ادریس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے سورہ مریم، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ علامہ ابن کثیر کے بقول حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سب سے پہلے آپ ہی کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قلم کا سب سے پہلے استعمال آپ ہی نے کیا، اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا 308 سال کا زمانہ بھی پایا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب رمل کی لکیروں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک علم ہے جو خدا کے ایک پیغمبر کو دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش ان لکیروں کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس حدیث میں جس پیغمبر کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ بخاری اور مسلم میں مذکور معراج کی طویل حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فقط اتنا ذکر ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سے چوتھے آسمان پر سے گزرے، جہاں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ جبکہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حلال بن یساف کی روایت سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سامنے کعب احبار سے دریافت کیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ادریس کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اونچے مقام پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب کہنے لگے، رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، دنیا بھر کے لوگ ہر روز جس قدر نیک اعمال کریں گے، میں تمہیں ان سب کے برابر روزانہ اجر دے کر درجات میں بلند کروں گا۔ یہ سن کر انہیں اس بات کی تمنا ہوئی کہ ان کے اعمال اور زیادہ ہو، لیکن ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب زندگی بھی خوب لمبی ہو۔ چنانچہ ایک دن انہیں ان کا ایک دوست فرشتہ ملنے آیا تو انہوں نے اسے بتلایا کہ خدا نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے، آپ موت کے فرشتے سے میرے بارے میں بات کیجئے کہ وہ مجھے مہلت دے تاکہ میرے اعمال میں خوب اضافہ ہو۔ پس فرشتے نے یہ سن کر انہیں اپنے بازوؤں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا ہے۔ وہیں ان دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بابت گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے پوچھا، ادریس ہے کہاں؟ اس نے کہا، وہ تو میرے پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ اس پر موت کا فرشتہ بولا، حیرت ہے، مجھے یہ کہہ کر نیچے بھیجا گیا ہے کہ جا کر چوتھے آسمان میں ادریس کی روح قبض کر لو، اور میں یہ کہتا نیچے اتر رہا تھا کہ میں چوتھے آسمان میں ان کی جان کیسے قبض کروں گا، حالانکہ وہ تو زمین میں ہے۔ پس اسی وقت اور اسی جگہ موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کعب احبار کہنے لگے، یہی تفسیر ہے رب تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ ہم نے ادریس کو اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم نے بھی نقل کی ہے، اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے رفیق فرشتے سے فرمایا، ذرا ملک الموت سے یہ تو پوچھنا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ جب انہوں نے ملک الموت سے اس بات کا سوال کیا
جبکہ اس وقت حضرت ادریس ان کے ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگا جب تک میں انہیں خود نہ دیکھ لوں میں نہیں بتلا سکتا۔ غرض جب موت کے فرشتے نے انہیں دیکھا تو بولا تم نے مجھ سے ایک شخص کی عمر کا سوال کیا ہے جس کی زندگی میں سے فقط پلک جھپکنے تک کا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ دوست فرشتے نے جب اپنے پروں کے نیچے نظر ڈال کر حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اسے اس بات کی خبر بھی نہ تھی۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ علیہ ان دونوں روایات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ اسرائیلی خرافات ہے اور ان میں سے بعض میں روایتی نکارت بھی ہے جو قابل قبول نہیں۔ مصنف کے نزدیک سلامتی کی راہ یہی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کو رب عالم الغیوب کے علم کے سپرد ہی کر دیا جائے۔ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ہی ادریس ہے، اور اس قول کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جو امام زہری نے واقعہ معراج کی بابت ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے دوران مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید، اور انہوں نے اس طرح اور ان الفاظ کے ساتھ جواب نہ دیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، جو یہ تھا مرحبا بالا بن الصالح، نیک بیٹے کا آنا مبارک۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام اگر اخنوع ہی ہوتے اور حضرت الیاس نہ ہوتے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کے نسب میں داخل ہوتے، یعنی آپ کے اجداد میں ہوتے، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں لفظ کے ساتھ جواب دیتے جن لفظوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحم اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بلا شبہ یہ روایت اس اخذ کردہ نتیجے پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ دلیل کمزور ہے، کیونکہ اول تو امکان اس بات کا ہے اس طویل حدیث کو راوی نے اچھی طرح یاد نہ رکھا ہو، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور رفعت و بلندی کو دیکھتے ہوئے از رہ تواضع و انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے پدری انتساب کو منسوب کیا ہو، جیسا کہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی پدری نسبت کو منسوب کیا، کیونکہ حضرت آدم تو ابو البشر یعنی ثانی انسانیت کے باپ ہے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن صالح کہنا بد یہی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب رحمان کی خلیل اور حضرت رسالت مآب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی ابویت یعنی پدری انتساب کو ظاہر کرنے کی بجائے اپنی اخوت یعنی برادرانہ حیثیت کو ظاہر کرنا ہی مناسب سمجھا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحم اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہ تھے بلکہ ان کے بعد بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ ان لوگوں کے اس گمان کی کوئی علمی حیثیت نہیں، جبکہ اہل کتاب کے ہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فقط اس قدر مذکور ہے کہ اخنوخ یعنی ادریس خدا کے ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے لے لیا تھا۔ سفر تکوین۔ علامہ جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف قطفی نے تاریخ الحکمہ میں، جس کا پورا نام المنتخبات الملتقطات من کتاب اخبار العلماء بالاخبار الحکمہ ہے اور مختصر زوزنی کے نام سے مشہور ہے،
حضرت ادریس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت مورخین، ارباب قصص اور علماء تفسیر نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس قدر لکھ دیا ہے کہ جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں جو حکماء اور فلاسفر نے حضرت ادریس کے بارے میں بالخصوص ذکر کیا ہے۔ حضرت ادریس کی جائے ولادت کہاں ہے اور انہوں نے نبوت سے قبل کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک فرقے کا قول ہے کہ آپ مصر کی بستی منف میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام ہرمس الحرامسا ہے، اور عرب جس لفظ کو ہرمس کہتے ہیں اس سے یونانی زبان میں ارمیس کہتے ہیں، جس کا معنی عطارد ہے۔ دوسرے فرقہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کا نام یونانی میں ترمیس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم عربی مبین میں آپ کو ادریس کہہ کر پکارا ہے۔ اسی جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے استاد کا نام غوثازمیون یا اخسازمون مصری تھا۔ یہ لوگ حضرت ادریس کے اس معلم کو اورین ثانی اور حضرت ادریس کو اورین ثالث بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ غوثازمون کا معنی سعادت مند بزرگ بتلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر روئے زمین کی خاک چھان ماری، اور جب رب مسکون کی سیر کر کے ہرمس مصر واپس آیا تو اس وقت عمر 82 سال تھی۔ اسی سال ہرمس نے اس جہان فانی کو الوداع کہہ دیا۔ ایک اور فرقہ کا یہ کہتا ہے کہ حضرت ادریس کی جائے ولادت و پرورش بابل ہے، یعنی عراق۔ اوائل عمر میں ابتدائی تعلیم حضرت شیس علیہ السلام سے حاصل کی، جو آپ کے باپ کے دادا تھے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے باپ کے دادا کینان کے دادا تھے، جس کی دلیل آپ کا یہ نسب ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہر ستانی کے بقول اغناصیزمون ہی حضرت شیس ہے۔ بہرحال حضرت ادریس اور گمراہوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرنے سے باز رہنے کی تبلیغ کرنے اور ان کی اصلاح احوال کی کوشش شروع کی، مگر معدود چند افراد کے اکثریت نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ نافرمانوں کی یہ ڈگر دیکھ کر آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہجرت کر جانے کی تلقین فرمائی، مگر افسوس کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر وطن چھوڑنا بے حد گرا گزرا، اور کہنے لگے یہاں سے چلے تو جائے، لیکن روئے زمین پر ہمیں بابل جیسا خطہ اور کہاں ملے گا؟ سریانی زبان میں دریا کو بابل کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مراد دجلہ اور فرات تھی کہ شہر بابل جو اب فنا کے گھاٹ اتر چکا ہے اور اس کا نام صفِ ہستی سے مٹ چکا ہے، بس اب کتابوں میں ہی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے آباد ایک نہایت سرسبز و شاداب شہر تھا۔ اپنی بے پناہ شادابی کی وجہ سے اسے بابل یعنی دریا ہی کہا جانے لگا تھا۔ یہ مشہور شہر عراق میں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جب ہم خدا کے لیے اس شہر سے ہجرت کر جائیں گے تو خدا ہمیں اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کرتے گئے اور چلتے چلتے سرزمین بابلیون جا پہنچے، جو مصر کی ایک اقلیم ہے۔ وہاں انہوں نے مشہور زمانہ دریائے نیل دیکھا، جس کے سرسبز و شاداب کنارے خالی اور بے آباد تھے، گویا کہ بڑی بے تابی سے کسی کے وہاں آ کر آباد ہونے کے منتظر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان سے کہا، یہ سرزمین بابلیون ہے جو تمہارے بابل کی طرح ہی سرسبز و شاداب ہے۔ اس روایت کے ظاہر سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس جگہ کا یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھا تھا۔
بابلیون کے معنی اور تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمہاری طرح کی ایک نہر۔ ایک قول میں اس کا معنی مبارک نہر ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ دو لفظوں سے مرکب ہے، بابل اور یون۔ بابل کا معنی ہے نہر، اور یون یہ سریانی زبان میں اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی عربی زبان میں افعل تفصیل کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہوگا بڑی نہر، یعنی بہت بڑی نہر۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ مصر میں رہنے لگے اور لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے لگے، اور انہیں رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دینا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں لوگ 72 زبانیں بولتے تھے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی وحی اور تعلیم سے ان سب زبانوں پر کامل دستگاہ عطا فرمائی تاکہ آپ ہر فرقے کو انہی کی زبان میں تعلیم دیں۔ آپ علیہ السلام نے ہر قوم کو تمدنی زندگی کی تعلیم دی، ہر شہر سے طالب علم جمع کیے، انہیں سیاست مدنیہ سے آراستہ کیا اور انہیں اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ چنانچہ ہر فرقے کے طلباء نے واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں شہر تعمیر کیے اور انہیں مدنی اصولوں پر آباد کیا۔ ان لوگوں نے تقریباً 188 شہر بسائے، جن میں سب سے چھوٹے شہر کا نام روحا تھا۔ آپ نے انہیں دیگر علوم کی تعلیم بھی دی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے حکمت اور علم نجوم کی تعلیم دی۔ رب تعالیٰ نے آپ کو افلاک، ان کی ترکیب، ان میں موجود کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کے علوم ودیت فرمائے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو علم عدد و حساب کی بھی تعلیم دی۔ اگر رب تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان علوم سے آراستہ نہ فرماتے تو ان علوم کے حاصل کرنے کا کسی کے دل میں خیال تک نہ گزرتا اور نہ وہ ان تک رسائی ہی حاصل کر پاتے۔ آپ علیہ السلام نے ہر قوم اور قبیلے کے لیے ان کے احوال و صفات کے مناسب قواعد و قوانین مقرر کیے اور روئے زمین کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ شاید اسی وقت سے دنیا کا ایک نام رب مسکون بھی ہے، یعنی 4 ٹکڑوں والی سرزمین، اور ہر حصے کا ایک حاکم مقرر کر کے وہاں کی حکومت و سیاست اور نظم مملکت کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا، اور چاروں کے لیے یہ امر ضروری ٹھہرایا کہ وہ اپنی ماتحت رعایا کو رب تعالیٰ کی شریعت پر چلنے کا پابند بنائے۔ آگے چل کر ہم اس شریعت کے بعض امور کا ذکر بھی کریں گے۔ پہلے ان 4 بادشاہوں کے نام سن لیں۔ پہلا ایلاؤس، اس کا معنی رحم دل ہے۔ دوسرا زوس، تیسرا اسلقبیوس، اور چوتھا زوس امون۔ بعض نے ان کا نام ایلوس امون اور بعض نے سیلوخس ذکر کیا ہے، اور یہی امون الملک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کی بعض تعلیمات کا ذکر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ کے دین پر چلے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کی عبادت کرے، نیک اعمال کر کے خود کو آخرت کے عذابوں سے نجات دلائے۔ آپ نے انہیں دنیا سے بے رغبتی اور جملہ امور حیات میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ اس وقت شریعت کے مطابق نمازیں ادا کرے، ہر ماہ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ آپ نے انہیں اعدائے ایمان کے خلاف جہاد کرنے اور کمزوروں اور ضعیفوں کی معاونت کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ طہارت حاصل کرنے، بالخصوص جنابت، کتے اور خنزیر سے پاکی حاصل کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ ہر قسم کے نشہ آور مشروب کو حرام قرار دیا اور اس باب میں تو بے حد شدت سے کام لیا۔ مقررہ ایام میں ان کے لیے متعدد عیدین متعین فرمائی۔ اسی طرح قربانیوں کے ایام بھی مقرر کیے، جیسے بعض سورج کے کسی برج میں داخل ہونے کے وقت کی عیدیں اور قربانیاں تھیں، اور بعض میں چاند کی نظر آ جانے پر ادا کی جاتی تھیں، اور عیدیں اور قربانیاں اس وقت کے لیے مقرر کی گئی جب ستارے
اپنے مستقر میں اور بالائی منازل میں داخل ہو جاتے تھے، اور جب بعض ستارے بعض کے مقابل آ جاتے تھے۔ ادریسی شریعت میں مقررہ بعض قربانیوں اور نذروں کا ذکر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 چیزوں کی قربانی کی وصیت فرمائی۔ پہلا، خوشبوؤں کی دھنی۔ دوسرا، جانوروں کی قربانی۔ تیسرا، شراب۔ یقیناً یہ بات کھلا تضاد اور جائے تعجب ہے کہ ایک طرف تو یہ حکمہ شراب کو شریعت داؤدی میں حرام بتلاتے ہیں، تو دوسری طرف اسی شراب کو باعث قربت الہی قرار دیتے ہیں۔ چوتھا، پھولوں میں سے گلاب، اناج میں سے گندم اور میووں میں سیب وغیرہ کی ہر موسم کی پہلی فصل کی نظر دینا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت سے اس بات کا وعدہ کیا کہ میرے بعد ان کے پاس متعدد انبیاء کرام علیہ السلام آئے گے۔ آپ نے انہیں ان پیغمبروں کی صفات سے بھی آگاہ کیا، چنانچہ فرمایا، وہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کی آفات اور جملہ رذائل اخلاق سے بری اور جملہ فضائل اخلاق اور شمائل حمیدہ سے آراستہ ہو گئے۔ زمین و آسمان سے متعلقہ جملہ امور اور ہر قسم کے دکھ درد اور بیماری کی دوا شفا سے متعلقہ پوچھے گئے کسی مسئلے کا جواب دینے سے ان کا علم قاصر نہ ہوگا۔ ہر مطلوب و مقصود کام میں مستجاب الدعوات ہوگے۔ ان کا مذہب اور دعوت ایسی ہوگی جس سے کائنات کی اصلاح ہوگی۔ رب تعالیٰ نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین کی حاکمیت نصیب فرما دی تو آپ نے لوگوں کو 3 طبقات میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ کاہن، دوسرا بادشاہ، تیسرا رعیت۔ آپ نے کاہن کا درجہ بادشاہ سے بڑا قرار دیا، کیونکہ کاہن جہاں اپنے بارے میں رب تعالیٰ سے امور نجات دریافت کرتا ہے، وہیں وہ بادشاہ اور رعیت کے بارے میں بھی دریافت کرتا ہے، جبکہ بادشاہ صرف اپنی اور رعیت کے بارے میں دریافت کرتا ہے، اور اسے کاہن کے بارے میں دریافت کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ کاہن خدا کے اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کا مرتبہ کاہن سے کمتر ہوتا ہے، اور رعایا فقط اپنے بارے میں ہی دریافت کرتی ہے، اس لیے رعایا بادشاہ اور کاہن دونوں سے کمتر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت اسی شریعت اور عبادت کے طریقوں پر قائم رہی، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ کے بعد آپ کی امت اسی شریعت اور اس کے قوانین پر کاربند رہی۔ گزشتہ میں جن 4 بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اسقبلیوس نامی بادشاہ بے حد طاقتور، عزم و ارادہ کا مالک تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی کلمات اور شریعت ادریسیہ کی قوانین کی حفظ و نگہداشت کرنے میں بڑی محنت کی۔ اسے حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کا بے حد رنج بھی تھا، چنانچہ اس نے اپنے غم ہلکا کرنے کے لیے سب ہیکلوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کی اور ان کے اوپر اٹھائے جانے کی تصاویر بنوا کر آویزہ کرا دی۔ اسقبلیوس حضرت ادریس علیہ السلام کی تقسیم کے مطابق اس خطۂ ارضی کا بادشاہ تھا جس پر طوفان نوح کے بعد یونان نے حکومت کی۔ یونانیوں نے جب طوفان نوح کی تباہ کاریوں کے بعد بچ جانے والے ہیکلوں کے کھنڈروں میں حضرت ادریس اور ان کے رفع کی تصویریں دیکھیں تو انہیں اسقبلیوس کی قدر و عظمت اور ہیکلوں میں اس کے فلسفہ و حکمت کی تدوین کا اندازہ ہوا، اور اپنے تئیں یہ گمان کرنے لگے کہ اسقبلیوس ہی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، نہ کہ حضرت ادریس کو۔ بے شک یہ ان کی فاش غلطی تھی جو محض ظن و تخمین کا شاخصہ نہ تھی، نہ کہ کسی ٹھوس علمی و تحقیقی بات کا نتیجہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شریعت مملکت تھی جس پر ملت سائبین کے لوگ کاربند تھے، اور وہ اس شریعت کی قدر و قیمت سے خوب آگاہ تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ تک ربع مسکون شریعت ادریسیہ پر چلتا تھا، اور ان کا قبلہ بجانب جنوب عین خط استوا پر تھا۔ حرمس الحرامسہ حضرت ادریس کا حلیہ اور صورت۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام گندم گو رنگت، پوری قد و قامت اور سر پر ہلکے بالوں والے تھے۔ رب تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، داڑھی گنی، رنگ روپ، نین نقش اور خد و خال میں ملاحت تھی۔
چوڑے کندھے، پورے بازو، مضبوط ہڈیاں، چریرا بدن، آنکھیں چمکدار اور سرمگی، گفتگو میں سنجیدہ اور پروقار، خاموشی پسند اور مطیع تھے، نگاہ نیچے رکھ کر چلتے تھے، کثرت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی عادت تھی، البتہ غور و غوص کے وقت ماتھے پر تیوری نہ چڑھاتے تھے، طیش کے وقت گفتگو میں تیزی آ جاتی اور بات کرتے وقت اکثر شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے۔ روئے زمین نے آپ کے مبارک وجود کو 82 سال تک اٹھائے رکھا۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: ایمان کے ساتھ صبر کامیابی و کامرانی دلاتا ہے۔ آپ کے کمر بند پر یہ عبارت تحریر تھی: در حقیقت عید تو فرائض کی پابندی و حفاظت کرنے میں ہے اور شریعت پر کاربند رہنا دین کے کمال اور تمامیت میں سے ہے، اور دین کا کمال کمال مروت ہے۔ اور جو پٹکا آپ نماز جنازہ ادا کرنے کے وقت باندھا کرتے تھے، اس پر یہ تحریر تھا: خوش بخت وہ ہے جو اپنی ذات کا نگران و نگہبان ہو اور بارگاہ الہی میں اس کی شفاعت کرنے والے خود اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے مواعظ، پند و نصائح اور اخلاق و آداب کے جملے مشہور ہیں، جنہیں آپ کی امت کے ہر فرقے نے اپنی اپنی زبان میں نقل کیا، اور آج وہ ضرب المثل اور اسرار و رموز کی طرح زبان زر خلائق ہے۔ ذیل میں ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق پر جو بے بہا انعامات فرمائے ہیں، ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے کی کسی میں ہمت و طاقت نہیں، اور جو علم میں کمال کا اور نیک اعمال کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اسباب جہالت اور برائیوں کو بلکیہ ترک کر دے، جیسے وہ ماہر کاریگر جسے ہر فن صنعت میں عبور حاصل ہو کہ جب وہ کسی چیز کے سینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سلائی سے متعلقہ آلہ جسے سوئی دھاگا وغیرہ تو لے لیتا ہے، پر اس وقت کسی دوسرے فن سے متعلقہ آلہ جیسے نجاری کا آلہ، برما، تیشہ، بسولہ وغیرہ نہیں لیتا۔ بس دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی بلائی حسرت اور اس کا شر ندامت ہے، اور جب خدا کو پکارو تو نیت خالص کر کے پکارو، اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ عبادات بھی خلوص دل کے ساتھ ادا کرو، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ خدا کے نام کی زیادہ قسمیں کھاؤ، اور جھوٹوں کو بھی قسمیں مت کھلاؤ ورنہ ان کے گناہ میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، اور گھٹیا پیشے مت اختیار کرو، اور اپنے بادشاہوں کی بات مانو، بڑوں کے آگے عجز و نیاز سے پیش آؤ، اور ہر وقت خدا کی حمد و ثنا میں زبان کو تر رکھو، اور روح کی زندگی کی حکمت میں ہو، اور لوگوں کی خوشحالی اور خوش عیشی پر حسد نہ کرو کہ ان کا ان اسباب عیش سے فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے، اور جو اپنی ضروریات سے تجاوز کرتا ہے اسے کوئی چیز خوشحال نہیں کر سکتی۔ تاریخ الحکمہ میں ہرمس ثالث کے تذکرے میں یہ بھی مذکور ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ روئی زمین پر طوفان نوح سے قبل جتنے علوم کا ظہور ہوا وہ انہیں مصر کے باشندے ہرمس اول سے ہوا، اور یہی وہ ہستی ہے جنہیں عبرانی خنوخ نبی بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم کہتے ہیں۔ یہی ادریس علیہ السلام ہے جو خدا کے پیغمبر ہے، جیسا کہ کتاب کے شروع میں اس کا ذکر ہوا۔ ان علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے عالم علوی میں پائے جانے والے اجرام اور حرکات نجوم پر کلام کیا۔ رب تعالیٰ کی عبادت و بزرگی بیان کرنے کے ہیکلوں کو سب سے پہلے انہوں نے ہی تعمیر کیا۔ علم طب پر سب سے پہلے روشنی انہوں نے ہی ڈالی، اور انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے زمینی اور آسمانی اشیاء کے بارے میں موضوع قصائد لکھے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہی نے آنے والے طوفان سے قوم کو ڈرایا تھا، اور آپ نے وحی الہی سے دیکھ لیا تھا کہ ایک آسمانی بلا ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں علوم اور صنعتوں کا نام و نشان نہ مٹ جائے، چنانچہ انہوں نے مصر کے بالائی وسیع میدانوں میں اہرام اور برابی تعمیر کیے، اور ان سب آلات اور صنعتوں کی تصاویر بھی بنائیں، اور انہوں نے ان اہرام اور برابی میں تمام علوم کے حقائق اور ان سب آلات کی تصاویریں بھی رکھ دی، اور
علوم کے حقائق کو اوصاف کو نقش کیا تاکہ یہ علوم ان کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہے اور ان کا نشان دنیا سے مٹ نہ جائے، بہتر اللہ جانتا ہے۔ سامعین، اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ حضرت ادریس کے بارے میں اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا، کسی نقل صحیح یا نص قطعی سے اس کی تائید نہیں ہوتی، جن کی بنا پر ہم رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس بات کی شہادت دے سکیں کہ یہ سب علوم و فلسفہ اور ضائع و حکم رب تعالیٰ نے اپنے بندے اور پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کو تعلیم فرمائی۔ ان اقوال کے خرافات ہونے کو انسان کی جدید تحقیق آج اس طرح ظاہر کر رہی ہے جس طرح اس نے دوسرے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھایا تھا۔ قدیم تواریخ اور تہذیبوں کی تحقیق کرنے والوں نے اپنی تحقیقات میں ایسی کسی بات کا اتابتا اور نشان نہیں پایا جو ان افسانوں کی تائید کرتی ہو، بلکہ ایسی معمولات اور معلومات سامنے آئی ہیں جو حکماء کی ان باتوں کے سراسر مخالف و متضاد ہیں۔ چنانچہ ان اہرام اور برابی کی کھدائیوں نے ان اہرام کی تعمیر کرنے والوں کے نام ساری دنیا کے سامنے تشت ازبام کر دیے ہے، اور معلوم ہو گیا ہے کہ خوف و مینا اور منقرے کے اہرام مصر کے کن بادشاہوں نے تعمیر کیے، اور ان عبادت گاہوں کے بنانے والے کون تھے، اور کن لوگوں نے برابی کھودے اور دیواروں پر علوم و فنون اور حکمتوں اور صنعتوں اور نقوش کندہ کیے، کہ آج یہ سب معلومات خرحاس و عام کے سامنے آیا ہے، اور یہ سب باتیں ایسی خاص خطوط، نقشوں اور لکیروں کی صورت میں کندہ ہے جنہیں پڑھ بھی لیا گیا ہے اور ان کا مطلب بھی سمجھ لیا گیا ہے۔ رہی تورات، تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فقط اس قدر درج ہے کہ آپ کا نام خنوخ ہے اور خدا نے 65 برس کی عمر میں آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ 100 سال تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد آپ غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے آپ کو لے لیا، یعنی اوپر اٹھا لیا۔ واللہ عالم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کوشش کی گئی ہے کہ صرف قرآنی آیات اور صحیح احادیث کو ہی پیش کیا جائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کا